السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض حضرات کو وحی لکھنے کے منصب پر فائز کیا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوتا ان کو بلاتے اور اس کو آیت سناتے تو وہ حضرت آیت کو لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ وحی لکھنے والوں کو کتاب الوحی کہا جاتا ہے، اور کتاب الوحی میں مندرجہ ذیل صحابہ کے نام ہیں۔ خلفائے اربعہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، خالد بن الولید ہیں، معاویہ بن سفیان ہیں، ان کے بھائی یزید بن سفیان ہیں، ثابت بن قیس ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ کے نام ہیں۔ آج کے زمانے میں لکھنے کے جو وسائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن صحابہ کے زمانے میں جو لکھنے کے وسائل تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو جو بھی چیز ان کو ملتی جس پر وہ قرآن کی آیات لکھ سکتے تھے تو لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر عصب جو کہ کھجور کے پتوں کو کہتے ہیں، اس پر قرآن لکھا جاتا تھا، اور لخاف جو کہ باریک پتھر ہوتے ہیں اس پر لکھا جاتا تھا، کھیرانیف جو کہ کھجور کے پتے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت چوڑے ہوتے ہیں اس پر لکھا جاتا تھا، اقتاب جو کہ ایسی لکڑی ہوتی ہے جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے جس پر سوار ہو جاتا ہے اس پہ لکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی، اونٹ کی جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے جو بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا، اور رقاع جو کہ چمڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس پر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ حضرات اس پر قرآن لکھتے تھے۔ قرآن لکھنے کے بعد وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروا دیتے تھے اور اپنے لیے ایک نسخہ اس میں سے نقل کر لیتے تھے۔ اب یہ حضرات جمع کیسے کرتے تھے؟ تو اس بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتے تو ہم قرآن کو جمع کرتے، اکٹھا کرتے چمڑے کے ٹکڑوں سے، تاکہ ہم اس کی جو صورتوں کی اور آیات کی جو ترتیب ہے وہ دے سکیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے جو کہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بعض من یکتبہ فیقول، کہ جو بھی صحابہ اس وقت موجود ہوتے ان کو بلاتے اور آیت کو لکھنے کے لیے کہتے تو کہتے ضعوا هذه فی السورۃ التي یذکر فیہا کذا وکذا، کہ ابھی جو آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت کے اندر جو تذکرہ فلاں تذکرہ چل رہا ہے وہاں رکھ دو۔ تو یہ حضرات اس کو ایسے جمع کرتے۔ اب جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جمع کیا گیا اس کی خاصیت کیا تھی، ان کے میزات کیا تھے؟ سب سے پہلا میزہ یہ تھا کہ قرآن کو احرف السبع پر جمع کیا گیا۔ احرف السبع جو ہے یہ علوم القرآن کی ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ایک مکمل ویڈیو اس پر بنائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ پاک نے اس کی توفیق دی تو احرف السبع کہتے ہیں کہ جب قرآن پہلے نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو احرف السبع پر نازل ہوا تھا۔ احرف السبع کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ رعایت کی گئی تھی کہ مختلف قبائل والے کچھ الفاظ اپنی اپنی بولیوں کے اندر پڑھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر عربی زبان میں یہ کہنا ہو کہ یہاں آؤ تو کہتے تھے کہ ہلم، یا کچھ قبیلے کہتے تھے اقبل، کچھ قبیلے کہتے تھے تعال، تو ہر قبیلے کی اپنی ایک بولی اور ایک لفظ اس کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے شروع کے اندر اس میں یہ رعایت رکھی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے اس الفاظ کی جگہ اپنا کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بعد کے اندر وہ منسوخ ہو چکے تھے اور ایک ہی طریقے پر قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احرف السبع پر قرآن جمع کیا گیا تھا، اس کی رعایت کی گئی تھی۔ دوسرا میزہ یہ تھا کہ جو صورتوں کی جو ترتیب تھی وہ بھی دی گئی تھی، اور جو آیات کی ترتیب تھی وہ بھی مرتب تھی۔ تیسرا میزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی تھیں ان میں سے بعض جو آیات تھی وہ منسوخ ہو چکی تھی، تلاوتاً منسوخ ہو چکی تھی، ان کی تلاوت ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بعض وہ منسوخ شدہ آیات ابھی تک موجود تھیں۔ مثال کے طور پر 10 رضعات معلومات یحرمنا، یہ آیت منسوخ ہو چکی تھی تو لیکن ابھی تک قرآن پاک کے اندر موجود تھی۔ تو جب قرآن کو جمع کیا گیا تو ساتھ میں ابھی تک وہ آیات قرآن کے اندر موجود تھی۔ تیسرا میزہ یہ تھا یا خاصیت یہ تھی جمع کرنے کی کہ قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قرآن لکھا ہوا تو تھا لیکن مختلف شکلوں کے اندر، چمڑوں کے پیسز کے اندر اور ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا اور جمع نہیں کیا گیا تھا۔
اور اسی سے بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اپنی نگرانی کے اندر قرآن کو کیوں جمع کروا کر ایک کتاب کی شکل کیوں نہیں دی گئی؟ تو بعض علماء کرام نے اس کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو کہ بہت وجیح اور منطقی اور بہت شاندار جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امن دیا تھا۔ امن یعنی کہ یہ کیا، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اے نبی جی آپ بھولیں گے نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی جی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت بھول ہی نہیں سکتے تھے، تو لکھنے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ بھول سکتے تھے، تو اس لیے لوگوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی بتائی علماء کرام نے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مختلف جگہوں پر نازل ہوا، کچھ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں نازل ہوا، کچھ طائف میں نازل ہوا، کچھ شام میں، کچھ دن میں، کچھ سردیوں میں، گرمیوں میں، تو ایک ہی دفعہ قرآن نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو لکھنا مشکل تھا۔ تیسرا جواب انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ آیات منسوخ بھی ہو رہی تھی، تو قرآن اگر ایک ہی جگہ پر لکھ لیا جاتا تو کچھ صحابہ کے پاس وہ منسوخ آیات رہ جاتی، تو قرآن پاک کے اندر اختلاف ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے جمع نہیں کیا گیا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں کہ آپ جب بھی صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو وہ جو قرآن کے پاس لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے پاس نہیں جاتے تھے، اس میں سے پڑھ کر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ مسئلہ ان کا حل فرما دیتے، تو اس لیے بھی لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور ان کے زمانے میں بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں، اور ان کا سارا وقت خلافت کا جنگوں کے اندر ہی گزرا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور اکثر صحابہ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ تو تب نوبت آئی کہ قرآن پاک کو اب جمع کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ قرآن کو جمع کیا گیا۔ انشاءاللہ وہ سارا واقعہ، ساری تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بنائیں گے۔ اب تک اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔